ابھی تک کی جو سب سے اہم تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پاکستان میں محمد علی مرزا کا جو اس کی اکیڈمی تھی جہلم میں، اس کے باہر فائرنگ کی گئی ہے، اس کی تفصیلات بس سامنے آئی ہیں۔ بلال خان نامی ایک نوجوان تھا جس کی ابھی تک کی انفارمیشن بتائی جا رہی ہے، اس میں کتنی تصدیق ہے آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ جو شخص تھا جس نے فائرنگ کی تھی یہ جوابی فائرنگ میں ہلاک ہو چکا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے پہلے بھی کچھ ایسے ہی اقدامات کیے ہیں۔ اس کی میں تفصیلات بتاؤں گا، لیکن ایسے موقع پر یہ واقعہ ہونا جب پاکستان پوری دنیا میں امن کا ایک لمبردار بنا بیٹھا ہے، جہاں پاکستان یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہے اس میں جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ پاکستان ہی ادا کر رہا ہے۔ اس تمام تر موقع پر ایسا واقعہ پیش آ جانا ظاہری بات ہے ساری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، اور کیا یہ انفارمیشن ان تک نہیں پہنچی ہوگی، غالباً پہنچی ہوگی، لیکن اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی کیا تفصیلات ہے۔ دوسری، اسرائیل سے ایک بہت ہی بڑی غلطی ہو چکی ہے جس کے باعث یورپین ممالک میں اور امریکہ میں خود اس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا ایک فوجی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور الجزیرہ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، یہ ویڈیو لیک ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اسرائیل خود اس پر شرمندہ ہے، لیکن یہ تمام تفصیلات بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ امریکہ نے ایران کے ایک بحری جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ کا ایک بحری جہاز جو کہ 900 فٹ کے قریب بڑا جہاز ہے، اس پر امریکہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب سیز فائر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 24 سے 48 گھنٹے باقی ہیں۔ جب تک آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں شاید سیز فائر ختم ہونے والا ہو۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، اگر امریکہ ان چیزوں میں سیریس ہوتا، سیز فائر میں سیریس ہوتا تو کیا امریکہ ایسا حملہ کرتا؟ غالباً ایسا حملہ نہ کرتا، لیکن یہ تمام تر تفصیلات کیا ہے آپ کو بتاتے چلے۔ یہ رپورٹ کیا ہے بی بی سی نے، اور بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے بحری جہاز پر قبضہ کیا گیا۔ یہ اس موقع پر کیا گیا جب امریکہ کی جانب سے جہاز کو وارننگز دی گئی کہ آپ یہاں سے رک جائیں، لیکن وارننگ لینے سے اس جہاز نے انکار کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسکرین پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیج میں امریکی بحری ناکہ بندی کے دوران ایران کے پرچم بردار ایک کارگو جہاز کو روک لیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ تواسکا نامی جہاز نے روکنے کی وارننگ پر عمل نہیں کیا، جس کے بعد امریکی بحریہ نے اسے تحویل میں لے لیا۔ ایران نے اس کارروائی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسلح بحری ڈکیتی ہے اور اس کا جواب جلد ملے گا۔ یعنی کہ ابھی تک کی جو تفصیلات اس میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کشیدگی میں اضافہ ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے ایک ایسے موقع پر جہاں پر ابھی تک نہ یورینیم افزودگی پر ابھی جو دونوں ممالک ہیں وہ رضامند ہوئے ہیں، نہ ہی وہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پر رضامند ہوئے ہیں، اور نہ ہی ایٹمی پروگرام کے جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر یہ دونوں ممالک ایران اور امریکہ رضامند ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر امریکہ کی جانب سے یہ حملہ کر دینا ایک بہت ہی تشویشناک ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحری جہاز کو قبضے میں لیے جانے کے بعد اس واقعے کی ویڈیو جاری کی جس میں ایک بحری جہاز کو ایک ایرانی کارگو شپ کو روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کارگو جہاز کو پیغامات بھیجنے کے بعد اس کی سمت میں فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے ایرانی بحری جہاز پر فائرنگ اور اسے تحویل میں لینا جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس اقدام کا جواب جلد دیا جائے گا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، آپ یاد کیجئے گا کہ جب جنگ بندی ہوئی تھی، سیز فائر دونوں ممالک کے درمیان ہوا تھا، تو اس کی پہلی خلاف ورزی یاد رکھیے گا، پہلی خلاف ورزی امریکہ ہی نے کی تھی۔ امریکہ نے ناکہ بندی جاری کی جبکہ سیز فائر ہوا تھا، تب یہ ناکہ بندی موجود نہیں تھی۔ یہ ناکہ بندی امریکہ کی جانب سے کی گئی، اس کی خلاف ورزی امریکہ نے کی، لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ امریکہ نے دوسری خلاف ورزی یہ کی ہے کہ اس نے ایران کے بحری جہازوں پر بھی حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ ابھی تک سیز فائر کی مدت ختم نہیں ہوئی۔ جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو آج 20 اپریل ہے اور یہ ویڈیو ابھی تک سیز فائر کی مدت میں ایک دن باقی ہے۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں۔ امریکہ ساری دنیا میں اپنے اتحادی کھوتا جا رہا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بیلاروس سے بھی ایک اہم گواہی سامنے آئی ہے، اس کے صدر نے بھی امریکہ کے خلاف بیان دے دیا ہے۔
یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ بیلاروس کے جو صدر ہیں ان کا جواب سامنے آیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو وارننگ جاری کی ہے کہ بھائی آپ اگر ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے کیونکہ اپنے ہرمز میں امریکہ چائنا کے جہازوں کو بھی روکنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اس نے ایسے اقدامات کیے بھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ واضح طور پر امریکہ چائنا کے ساتھ کشیدگی یا تنازع نہیں رکھنا چاہتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیلاروس کا جو صدر ہے اس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو بھائی آپ چائنا کا تو بھول ہی جائیں، یعنی کہ اگر اس نوبت تک آپ آ چکے ہیں تو بھائی آپ صلح ہی کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ برازیل کے جو صدر ہیں لولا ڈیل سلوا، ان کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے امریکہ پر بڑی کڑی تنقید کیا۔ ان کی یہ ویڈیوز بھی ہے، ویڈیوز دیکھیے ذرا۔ Hoje nós temos guerra. A invasão do Iraque foi uma mentira. Cadê as armas químicas que o Saddam Hussein tinha? Nunca encontraram. A invasão pela França e pela Inglaterra na Líbia foi outra mentira. Que mal cavava o Gaddafi naquele instante histórico da nossa humanidade. A invasão e o genocídio que foi feito por Israel em Gaza é outra mentira muito grande. یعنی کہ یہاں پر جو یہ صدر ہیں برازیل کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عراق اور لیبیا میں جھوٹ بول کر جنگیں لڑی گئیں۔ کہاں ہے عراق کے مہلک ہتھیار؟ غزہ میں نسل کشی کی گئی اور اب لبنان میں خون بہایا جا رہا ہے۔ ایران جنگ بھی دنیا کو جھوٹ بول کر شروع کی گئی۔ برازیل کے صدر کا امریکہ پر کڑی تنقید۔ یہ آپ واضح طور پر یاد کیجئے گا کہ امریکن صدر نے جو اس سے پہلے ایک ٹویٹ کی تھی، اس میں کہا تھا جی کہ فرانس اور برطانیہ کا جو جہاز تھے ان پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے۔ اس کو چلتے برطانیہ نے کہا ہے کہ آپ یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ ایک غلط بیان ہے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا برطانیہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ہے اس میں برطانیہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہونے کے باوجود ایسے بیانات دیتا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات آپ دیکھیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر 1 گھنٹے کے اندر 37 کے قریب ویڈیوز ریپوسٹ کی، ویڈیوز شیئر کی۔ ایک ایسا صدر، ایک ایسا وزیر اعظم جو کہ پوری دنیا میں اپنا اثر اور رسوخ رکھتا ہے، اس کی مینٹلی ڈسٹیبلٹی اتنی ہے کہ وہ اتنا سمجھدار ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 37 سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے، اتنی مضحکہ خیز پبلسٹی کرتا ہے اپنی کہ ساری دنیا اس بات کو سوچنے پر مجبور ہے کہ شاید امریکہ کا جو صدر ٹرمپ ہے وہ سٹیا گیا یا وہ پاگل ہو چکا ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں آپ کو بتاتے چلیں۔ برطانیہ، بیلاروس اور اس کے ساتھ ساتھ برازیل، ان تینوں کا جو جواب سامنے آیا وہ یہی ہے کہ امریکہ نے یہ جو تمام تر چیزیں کی ہیں یہ کوئی یعنی کہ اس کی حمایت میں چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ امریکہ دنیا میں اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کی جانب سے جو بڑی غلطی کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ آپ ویڈیوز دیکھیں۔ یہ ویڈیو شائع کی ہے کلیش رپورٹ نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی سولجر سمیشنگ ختم کر رہا ہے، ڈسٹروائے کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے جیسس اسٹیچوز ہیڈ ان ساؤترن لبنان۔ لبنان کے ساؤتھ میں جو اسرائیلی فوج ہے جنہوں نے 10 کلومیٹر کے اندر اپنا ایک بفر زون بنایا ہوا ہے غالباً، اس میں اسرائیل کا جو فوجی ہے وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا جو ایک سٹیچو بنایا جاتا ہے، نمائشی ایک سٹیچو ہوتا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ جو عیسائیت مذہب کو ماننے والے ہیں ان میں اس کی کافی زیادہ قدر ہے اور اس کو کافی زیادہ مانا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک یہودی فوجی، ایک اسرائیل کا فوجی لبنان میں جو عیسائیت کی آپ یاد کیجئے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ جو عیسائی ہیں وہ لبنان ہی میں موجود ہیں، اسی میں اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں حزب اللہ کے خلاف۔ لیکن وہاں پر کیا اتنی نفرت پائی جاتی ہے اسرائیل کے فوجیوں میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک اسٹیچو بنایا جاتا ہے اس کو ہی ڈسٹروائے کیا، اور اس کی یہ ویڈیو بھی لیک ہو چکی ہے۔ اس کے چلتے اسرائیل کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، جو اسرائیل کی فوجی ہیڈز ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا ہے لیکن اس پر ہم اس فوجی کو بھی دیکھیں گے کہ اس نے یہ ایسا کیوں کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اسرائیلی فوجی ایسی ہی کارروائیاں کرتے رہے ہیں جس میں
ایک جو ان کی سلیٹ ہوتی ہے عیسائیت مذہب کی، اس کو بھی یہ ڈسٹروائے کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں مل کر ایک مسلمان ممالک کے خلاف، اگر آپ ان کا بیان دیکھیں، پیٹ ہیکسٹن کے جو بیان دیکھیں، وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارا مقابلہ سنی یا عیسائیت، سنی یا شیعہ سے نہیں بلکہ ایک مسلم سے ہے۔ لیکن یہ دونوں مل کر جو کارروائیاں کر رہے ہیں، وہاں پر یہ بھی سوالات نکل کر آتے ہیں کہ کیا اسرائیل کی فوج اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ وہ اتنی نفرت انگیز فوج بن چکی ہے، اتنا ان کے دل میں نفرت ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو تسلیم نہیں کرنے والے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، یورپین ممالک میں بھی اس پر کافی زیادہ بحث کی جا رہی ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ تمام تر اقدامات رکنے چاہیے۔ اگر وہ عیسائیت مذہب کے ماننے والوں کی، رہنے والوں کی، یا ان کے جو مذہبی اقدار ہے ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو وہ مسلم ممالک کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ مسلمانوں کی روایات کے ساتھ وہ ایسا کیا کرتے ہوں گے؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اسرائیل میں خود اس چیز کو لے کر بہت ہی زیادہ جو تشویش ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن ابھی اس وقت جب پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ جب یہ پیشکش شہباز شریف صاحب نے کی تو اس کی جو ٹویٹ تھی وہ جس طرح بھی لیک ہوئی، جس طرح بھی پوسٹ کی گئی، لیکن یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ دا نیو یارک ٹائمز نے بھی اس پر رپورٹ کیا تھا کہ بھئی امریکہ نے، یہ تمام تر چیزیں امریکہ کی رضامندی سے ہوئی۔ جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کی کہ بھئی یہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں یہ امریکہ کی اپنی خواہش پر کیے جا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو علیحدہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جہلم میں موجود محمد علی مرزا کی اکیڈمی پر فائرنگ ہونا، یہ واقعہ کل 10:45 پر پیش آیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے، متضاد اطلاعات ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نوجوان تھا نہایت ہی خوبصورت نوجوان، لیکن جو اس وقت وہاں پر قتل ہو چکا ہے، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام بلال خان ہے، یہ میاں والی کا رہائشی ہے۔ یہ جو بلال خان نامی شخص ہے، اس نے پہلے بھی ایک استاد سمر نامی ایک جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، اس کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اس نے اسے بھی قتل کیا تھا، لیکن جیل سے ابھی کچھ ہی دن رہا ہونے کے بعد، یعنی کہ ایک ایسا ملزم جو قتل میں ملوث پایا گیا تھا، لیکن جتنی اس کی عمر دکھائی دے رہی ہے یہ تقریباً 25 سے 30 سال کے درمیان ہی ہونے والا ہے، لیکن کیا قتل کی اتنی کم سزا دی گئی کہ وہ اتنا جلدی باہر بھی آ گیا، رہا ہو گیا؟ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو تشویش کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی یہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس وقت یہ حملہ کر رہا تھا وہاں پر دیکھیے کہ یہ ویڈیو عالمی میڈیا بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ ایک مشہور اسلامی اسکالر ہیں محمد علی مرزا، جو کہ ان پر تنقید بھی کی جاتی رہی ہے۔ یہ جو شخص تھا بلال خان، اس نے سمر نامی ایک پہلے بھی اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ایک استاد تھے، بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو اس نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد اس قتل میں ملوث ہونے کے بعد اس کو جیل بھیجا گیا، ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ رہا ہوا، اور اس کے بعد وہ جو قتل کیا گیا تھا وہ توہین صحابہ کے ریلیٹڈ کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھیں سنی اور شیعہ میں جو واضح طور پر اختلافات پائے جاتے ہیں وہ صحابہ کی بے حرمتی کے بارے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن کیا اگر اس شخص نے ایسا کیا تھا تو اتنی کم عمر میں ہی اسے دوبارہ چھوڑ دیا گیا؟ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے انصاف پر ایک سوالیہ نشان ادا کرتی ہیں۔ یہ متضاد اطلاعات ہیں، اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن محمد علی مرزا کا یہ جو اکیڈمی ہے، اس کی میں آپ کو رپورٹ سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ محمد علی مرزا کے جہلم اکیڈمی پر فائرنگ کا واقعہ، اکیڈمی انتظامیہ کے مطابق حملہ آور نے گیٹ پر فائرنگ کی، جس کا پولیس نے بھرپور جواب دیا۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور موقع پر جہاں بھاگا، موقع پر مارا گیا۔ اکیڈمی انتظامیہ کے مطابق حملہ تقریباً 10:45 پر ہوا۔ حملہ آور کی فائرنگ سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، ابھی تک کی جو تفصیلات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ بہت ہی اہم تفصیلات جو آگے آنے والی تھی، پاکستان میں جو 2 نمبریاں چل رہی ہیں وہاں پر بہت ہی اہم تفصیلات ہے۔ گجرانوالہ سے ایک رپورٹ سامنے ہے، وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔